فلسطین اور امت مسلمہ کا حکمران طبقہ، آج یہ سوال یہ زیادہ اٹھ رہا ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان یہود کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے، اور یہ ایک دو دن سے نہیں، یہ 70 سال سے زیادہ سے یہ معاملہ ان کا چل رہا ہے۔ آخر یہ امت مسلمہ کے 56 ممالک یا 57 ممالک ارباب اقتدار کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس پر واضح پالیسی اور مل کر اس ظالم ریاست کے خلاف ایک متفق علیہ موقف پر کیوں نہیں جمع ہوتے، جبکہ اس وقت کے تمام مسلمان اگر صرف بعض کا کہنا ہے کہ اگر صرف پیشاب بھی کر دے تو وہ اس میں بھی بہہ کے ڈوب کے مر جائے۔ آخر یہ سبب کیا ہے کہ تمام تر جدید وسائل کے باوجود ہچکچا کیوں رہے؟ اس کی جو وجہ اس فقیر کو سمجھ میں آ رہی ہے اور جو مشاہدے میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو وہاں مدینہ کے رہنے والوں کی دو بڑی قومیں، قبیلے، طاقتور لیکن معاشی طور پر کمزور تھے، تو یہود نے ان کو سود پر قرض دیا ہوا تھا، اور اس سود پر قرض دینے کی وجہ سے وہ قرض کو واپس کرتے تھے سود کے ساتھ، تو سود بڑھتے ہی چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے باغات، دیگر چیزیں، ان سے اترنے والا پھل بیچنے کے باوجود وہ گزشتہ سال کا قرض چکا نہیں سکتے تھے، لہذا آئندہ کے لیے دوبارہ اپنے اخراجات کے لیے، دیگر ضرورتوں کے لیے وہ قرض لیتے، تو قرض کے اندر اتنے جکڑے ہوئے تھے کہ ان دو قبیلوں کے معاملات اور ان کا جرگہ، ان کا فیصلہ کعب بن اشرف کرتا تھا، اور یہ مقروض ہونے کی ناطے سے بالکل خاموش رہتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان حکومتیں جو قرض لیتی ہیں کسی بھی ادارے سے، اور اس ادارے کے کلیدی کردار یہودی ہوتے، یہ قرض لے کر دوبارہ قرض واپس نہیں کر سکتے، اور ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کے ہاتھ میں پرنٹ میڈیا، ان کے ہاتھ میں الیکٹرانک میڈیا، ان کے ہاتھ میں ہے ہماری زراعت، ہمارے بینکنگ کا نظام، سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ پالیسی چلتی ہے، تعلیمی ہو، دیگر پالیسیوں ان کی ہیں، رفائی تنظیمیں جو ان کی طرف سے آتی ہیں، قرضے جو ان کی طرف سے آتے ہیں، وہ قرضے بھی وہ شرائط پر قرضہ لیتے ہیں۔ دنیا میں، اسلامی دنیا میں قرض اور پھر اس کے ساتھ شرائط، اور یہ لیتے ہیں، اور وہ قرض استعمال کرتا ہے ہائی طبقہ، عیاشیاں کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، اور قرض تو چلا جاتا ہے ان کے، اور بھرنا پڑتا ہے عوام کو، پستی ہے عوام۔
تو مقروض کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرض خواہ کے سامنے سر اٹھا کر بول سکے، پھر وہ قرض خواہ کی اپنی مرضی ہے وہ ظلم کن کن شکلوں میں کرے، اور مقروض کا یہی وظیفہ رہ جاتا ہے کہ وہ قرض خواہوں کی دفاع کرتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے اور ان کی مان کے چلتا ہے، کیونکہ مقروض کی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہ اس کی غیرت باقی رہتی ہے، نہ اس کے اندر حیا باقی رہتی ہے، نہ اس کے اندر جواب دینے کی قوت اور طاقت باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ قرض دے نہیں سکتا، قرض نہیں دے سکتا تو پھر اس کو دب کے رہنا ہے۔ یہ پوری اسلامی حکومتوں میں جو یہ بیماری سرایت کر گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری حکومتیں وہ کھل کر، جس طرح کافر کھل کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کھل کر میڈیا اس کا ساتھ دے رہا ہے اور لابنگ کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارے تجزیہ کار، ہمارے صحافی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ان چیزوں سے امت مسلمہ کے اس موقف کو صحیح انداز میں امت کے سامنے، عوام کے سامنے رکھیں، وہ بھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا وظیفہ دہراتے ہیں۔ تو یہ ہے امت مسلمہ کا میری نظر میں فلسطین کے مظلوموں کے حق میں خم ٹھونک کر کھڑا نہ ہونے کا سبب۔